السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں MBK۔ آج ہم گفتگو کریں گے جمال خاشقجی کی موت کے بعد دنیا بھر میں پیدا ہونے والی صورتحال کے متعلق۔ اگر آپ میں سے کسی کو اب تک یہ معلوم نہیں ہے کہ جمال خاشقجی کون ہے تو بتاتا چلوں کہ جمال خاشقجی اس وقت دنیا میں عالمی صحافت میں سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والا موضوع ہے، اور جمال خاشقجی وہ صحافی ہے جس کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اور 2 اکتوبر کو استنبول میں سعودی قونصل خانے میں اس کا قتل ہوا۔ ابتدائی طور پر جمال خاشقجی کی موت کو خفیہ رکھا گیا اور یہ تاثر دیا گیا کہ وہ شاید لاپتہ ہیں، لیکن بعد ازاں دنیا بھر میں جب اس کے اوپر کشیدگی ہوئی اور لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھانی شروع کی تو بالآخر ترکی کا جو دعویٰ تھا کہ جمال خاشقجی کو قتل کیا گیا ہے اسے سعودی عرب نے تسلیم کیا اور اقرار کیا کہ سعودی قونصل خانے میں جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے۔ جمال خاشقجی سعودی عرب کے حریف ترین صحافی میں سمجھے جاتے ہیں۔ 1958 میں مدینہ منورہ میں پیدا ہونے والے جمال خاشقجی نے امریکہ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے دوبارہ سعودی عرب واپس آنے کے بعد 1980 میں بحیثیت صحافی اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور ابتدائی طور پر سعودی عرب کے سرکاری چینل میں بڑے عہدوں پر رہے، جن میں عرب نیوز اور اسی طرح الوطن وغیرہ شامل ہیں۔ جمال خاشقجی سعودی عرب کے شاہی خاندان کے انتہائی قریب سمجھے جاتے تھے، لیکن اچانک جمال خاشقجی اور سعودی شاہی خاندان کے اندر تنازع پیدا ہوا اور جمال خاشقجی سعودی اسٹیبلشمنٹ کے مخالفت کی وجہ سے سعودی عرب چھوڑ کر لندن اور واشنگٹن منتقل ہو گئے۔ 2003 میں جب سعودی شاہی خاندان اور جمال خاشقجی کے مابین تنازع ہوا تو جمال خاشقجی اس کے بعد سعودی عرب کے لیے ایک منحرف کردار کے طور پر سامنے آئے، لیکن اس کے بعد 2007 میں پھر سعودی عرب اور جمال خاشقجی کے مابین کچھ مذاکرات ہوئے، لیکن 2012 میں پھر سعودی عرب نے جمال خاشقجی کو اپنے سرکاری چینل العرب میں دوبارہ بلا لیا، مگر یہاں بھی وہ بہت دیر ٹک نہیں سکے۔ عمومی طور پر جمال خاشقجی سعودی شاہی خاندان کے تمام راز و نیاز جانتے تھے۔ اس کے بعد جب سعودی عرب چھوڑ کے وہ امریکہ منتقل ہوئے تو سعودی عرب مخالف مہم میں سب سے آگے پائے جاتے تھے۔ دنیا بھر میں جہاں بھی سعودی امور کے اوپر گفتگو کرنی ہوتی تھی وہاں پہ جمال خاشقجی کی رائے کو حتمی رائے یا ایک ٹھوس رائے تسلیم کیا جاتا تھا۔ 2017 میں امریکہ منتقل ہونے کے بعد جمال خاشقجی نے عالمی میڈیا پر سعودی عرب کے بہت سے ایسے راز و نیاز کھولے اور شدید تنقید کا نشانہ بنائے، جس کے بعد ممکنہ طور پر سعودی عرب کو اس سے پریشانی ہوئی ہوگی۔ 2 اکتوبر کو استنبول میں جمال خاشقجی کے قتل کی خبر تقریباً 2 ہفتے چھپائی گئی۔ ابتدائی طور پر اسے گمشدگی کا رنگ دیا گیا، لیکن ترک حکام کا یہ کہنا تھا کہ جمال خاشقجی جس دن سعودی قونصل خانے گئے ان کے ساتھ ان کی ایک گرل فرینڈ تھی جس سے وہ شادی کرنے والے تھے، اور وہ ترک نژاد لڑکی جس سے شادی کرنے کے لیے جمال خاشقجی آمادہ تھے وہ سعودی قانون کے تحت قونصل خانے سے اپنے کچھ دستاویزات لے کر جا رہے تھے، اور ترک حکام نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ اسی دن یعنی 2 اکتوبر کو سعودی عرب سے سعودی انٹیلیجنس کے 15 افراد آئے۔ اس سکواڈ میں شامل تمام لوگ جو تھے وہ جمال خاشقجی کو قتل کرنے کی نیت سے آئے تھے۔ ترک حکام نے ابتدائی طور پہ یہ دعویٰ کیا کہ ان کے پاس قتل کی ویڈیو اور آڈیو موجود ہے۔ اب یہ سعودی عرب کے لیے انتہائی خطرے کی گھنٹی تھی۔ سعودی عرب نے ابتدائی طور پر انکار کیا، لیکن جس وقت ترکی اور امریکہ دونوں کی طرف سے سعودی عرب کے اوپر بہت زیادہ پریشر ڈالا گیا تو پھر آخرکار سعودی عرب نے یہ بات تسلیم کی کہ ان کے قونصل خانے کے اندر جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے، لیکن قتل کے بعد جمال خاشقجی کی لاش کو کہاں پھینکا گیا ہے، آیا اسے کہیں دفنایا گیا ہے یا کچھ اور اس کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا تاحال کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ البتہ یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ترکی کے دعوے کے بعد کچھ ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ سعودی عرب نے ترکی سے بڑی منت سماجت کی اور اسے کہا کہ وہ ویڈیو اور آڈیو ثبوت دنیا کے سامنے نہ لائے جائیں، اور ترکی نے بھی برادرانہ ہمدردی کے طور پر اس ویڈیو اور آڈیو کو منظر عام پر نہ لانے کا اعلان کیا ہے، اور اسے منظر عام پر لانے کے لیے امریکہ کی طرف سے ترکی کے اوپر بہت دباؤ تھا۔ جمال خاشقجی کی موت امریکہ کے لیے سونے کی چڑیا، ترکی کے لیے بلی کا زخم اور سعودی عرب کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ویسے بھی سعودی عرب سے کچھ پیسے نکلوانے کے چکر میں تھے،
گزشتہ دنوں ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کو بڑی دھمکی دی، لیکن سعودی عرب نے اس کے باوجود پیسے دینے سے انکار کیے۔ اس وقت جمال خاشقجی کا خون امریکہ کے لیے بہترین موقع ہے کہ وہ سعودی عرب کو پریشر میں ڈال کے پیسے نکلوائے۔ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً $100 بلین امریکہ اس وقت سعودی عرب سے وصول کر چکا ہے، اور اس کے بعد اس نے جمال خاشقجی کے موضوع کے اوپر ذرا سے نرمی برتتے ہوئے یہ بیان جاری کیا ہے کہ سعودی عرب ان کا اہم اتحادی ہے، تاہم وہ ضرور کوشش کریں گے کہ سعودی عرب تمام تر ان لوگوں کو کیفر کردار تک پہنچائے جو جمال خاشقجی کی موت میں ملوث ہیں۔ ترک حکام کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ جن 15 افراد کا اسکواڈ 2 اکتوبر کو ترکی میں آیا وہ اسی دن واپس چلا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کے پاس ہڈیاں کاٹنے والی آری بھی موجود تھی، اور سعودی عرب نے اس الزام کے بعد ان 15 افراد کو گرفتار کرنے کا اعلان کیا ہے، اور ساتھ ہی اپنی انٹیلیجنس کے نائب سربراہ احمد العسیری کی برطرفی کا بھی اعلان کیا ہے۔ اگر سوچا جائے کہ یہاں پر سعودی عرب سے کیا بھول چوک ہوئی ہے تو 3 چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ جیسے سعودی عرب کی جانب سے کہا گیا کہ قونصل خانے کے اندر کسی ذاتی لڑائی کی وجہ سے جمال خاشقجی کا قتل ہوا ہے، اس کا امکان بظاہر بہت کم نظر آتا ہے۔ اگر اسے ہم دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ شاید سعودی عرب کی بہت زیادہ مخالفت کی وجہ سے کسی سعودی اعلیٰ سربراہ نے یہ کوتاہی یا یہ غلطی کی ہو، یا پھر جو سب سے زیادہ امکان ظاہر کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس میں براہ راست ملوث ہیں۔ اس کے کتنے امکانات ہیں یا اس میں کتنی صداقت ہے، یہ تو عنقریب جو تحقیقات ہوں گی اس میں یہ بات سامنے آ جائے گی، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب کی طرف سے ان 15 افراد کی گرفتاری اور پھر انٹیلیجنس کے نائب سربراہ کی معطلی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ محمد بن سلمان کی براہ راست ملوث ہونے کو چھپانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے۔ سعودی عرب اس وقت انٹرنیشنل دباؤ میں ہے، اور اس دوران امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ وہ ترکی اور سعودیہ کو آپس میں گتھم گتھا کرے اور درمیان میں سے اپنے حصے کا کمیشن نکال کر سائڈ پہ ہو جائے۔ ترکی چونکہ سعودی عرب کے ساتھ اس وقت اس لیے سخت موقف پر کھڑا ہے کہ ترکوں کی تاریخ رہی ہے کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ اور حرمین شریفین کا انتظام و انصرام سنبھالا ہوا تھا۔ 1925 میں عرب انقلاب کے بعد سعودی عرب کا جب قیام ہوا تو یہ تمام تر نظام جو ہے یہ آل سعود کے ہاتھ آیا، اور ترکوں کو لگتا ہے کہ کعبۃ اللہ کی جو خدمت ہے یا اس کا جو انتظام ہے وہ انہی کے لیے ہے، کیونکہ یہ خلافت عثمانیہ کے وارث ہیں، اور اس وقت ترکی دنیا میں ان تمام بڑے مسلمان ممالک میں شامل ہوتا ہے جنہیں پاورفل ممالک تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ تو اس وقت سعودی عرب اور ترکی کو آمنے سامنے لا کر امریکہ جس گہرائی کے ساتھ گیند کھیل رہا ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب سے یہ جو غلطی ہوئی ہے، تو ترکی اور سعودی عرب کو آمنے سامنے لا کر اس وقت امریکہ جو بھیانک کھیل رہا ہے، خدا نخواستہ اس کے کچھ نتائج اس انداز سے بھی سامنے آ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو شدید نقصان پہنچے، کیونکہ سعودی عرب اور ترکی دونوں مسلمانوں کے لیے اس وقت باعث فخر ہیں، لیکن حکمرانوں کی نادانیوں کی وجہ سے اپنی شاہی اور سلطنت بچانے کے لیے کچھ ایسے اقدامات جن کی وجہ سے پورا عالم کفر ان کے خلاف سازشوں میں مبتلا ہو، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے اندر جو امریکن لابی ہے وہ اس قدر مضبوط ہو چکی ہے کہ اگر وہ چاہے تو سعودی عرب کو سوائے حرمین الشریفین کے باقی بہت سے مقامات پر انہوں نے قبضے کیے ہیں، انہوں نے بہت سے مقامات پر اپنے لوگ رکھے ہیں، بہت سے مقامات پر ان کی تعمیرات ہیں، اور وہ جب چاہیں خدا نخواستہ عرض حرمین کے اوپر قبضہ کرنے یا اس کے اوپر حملہ کرنے کا سوچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت جو صورتحال ہے انتہائی گھمبیر ہے، بھیانک ہے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ جمال خاشقجی جو ایک لبرل تھا، اس ایک شخص کی موت کے اوپر امریکہ، برطانیہ اور پوری دنیا کا جو کفر ہے وہ بھی کھڑا ہے، اور ترکی جو ہے وہ ظاہر ہے اپنے مفاد کی وجہ سے اور سعودی عرب سے ٹکر کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے، تو کیا یہ سوچا جائے کہ جو امریکہ شام کے اندر 11 لاکھ مسلمانوں کے قتل پر خاموش رہا، عراق کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کے قتل پر خاموش رہا، افغانستان میں لاکھوں مسلمانوں کے قتل کے اوپر خاموش رہا، برما پہ خاموش رہا، کشمیر پہ، فلسطین پہ خاموش رہا، آیا اس کے لیے ایک صحافی کی موت اتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے جس کے لیے وہ سعودی عرب کے اوپر حملے کی دھمکی بھی دے رہا ہے، جیسے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب کے اوپر حملے کی دھمکی تک دے دی تھی؟ تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ جمال خاشقجی یقیناً امریکن لابی کے لیے انتہائی اہم تھا، اسی لیے اس قدر بے چینی اور بے قراری پائی جاتی ہے۔ تاہم حالات جس طرف جا رہے ہیں، ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان حقائق کو لوگوں کے سامنے لائے اور اصل جو مجرمین ہیں انہیں سزا بھی ضرور ہو،
لیکن اس کی آڑ میں حرمین شریفین کے اوپر حملہ یا اس کے اوپر قبضے کی جو کوشش ہے، اللہ رب العزت اس سانحے کو برپا ہونے سے بچائے تاکہ امت مسلمہ ایک بہت بڑے بحران سے بچ سکے۔